السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں مختلف مسائل ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ہر دن ایک نیا مسئلہ اٹھ آتا ہے اور ہم اور آپ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھار وہ مسائل اتنے زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قوم کا ہر فرد، ملک کا ہر فرد پریشان سا ہو جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کن وجوہات کی بنا پر ان مسائل سے ہم اور آپ دو چار ہیں. مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی غور و فکر کرنا ہے کہ کیا وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے پریشانیاں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ. ہم اور آپ کیسے ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں تاکہ پہلے ہی سے ہمیں معلوم ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اگر معلوم ہی نہ ہو تو ہم بھی ان کے جال میں بہت آسانی سے پھنس جاتے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو چار ہفتوں سے مدارس کے سلسلے میں مختلف باتیں لکھی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں. یو پی میں کئی ہزار مدارس کے بند کرنے کی خبریں پڑھنے کو مل رہی ہیں اور ہماری اس ریاست کے میں وزیر نے بھی کہا کہ مدرسوں میں ہمارے نمائندے جائیں گے، وہاں کی تعلیم کے سلسلے میں معلوم کریں گے. اور یہ بھی خبر اڑائی گئی کہ مدرسے میں ہمارے نمائندے گئے لیکن ہمارے نمائندوں کو اندر داخل ہونے ہی نہیں دیا، وہیں سے واپس بھیج دیا. اس طرح کی مختلف خبریں، مختلف باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان میں گردش کرنے لگی ہیں. ایسے میں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مدارس کیا ہے، ان کی کیا ضرورت ہے. اس میں کتنے طلبہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے. ان ساری چیزوں سے مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی باخبر رہنا ہے تاکہ صحیح علم ہو سکے، صحیح باتیں ہمارے سامنے آ سکیں. اس لیے مجھے بھی جاننا چاہیے اور آپ کو بھی جاننا چاہیے. دیکھیے، ہمارے ملک میں 800 سال کی تاریخ ہے. پہلے کوئی خاص مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک محدث ہوتے تھے، ایک مفسر ہوتے تھے، ایک فقیہ ہوتے تھے، یا یہ ہے کہ ایک صرف و نحو کے ماہر استاذ ہوتے تھے. طلبہ کبھی کسی کو شوق ہوتا کہ میں صرف و نحو سیکھوں تو وہ صرف و نحو کے استاد کے پاس پہنچتے، ان سے صرف و نحو کی تعلیم حاصل کرتے. بعض دفعے طالب علم کو یہ شوق ہوتا کہ میں حدیث کا علم سیکھوں
تو وہ محدث کے پاس پہنچتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے، ان سے حدیث کا علم سیکھتے۔ بعض طلباء کو تفسیر کا علم سیکھنے کا شوق ہوتا تو وہ تفسیر سیکھنے کے لیے استاذ کے پاس جاتے، تو ان کی نگرانی میں اور ان کے درس میں بیٹھ کے تفسیر کا علم حاصل کرتے۔ اس طرح سے وہ مفسر قرآن بن جاتے، اور بعض محدث کبیر بن جاتے، تو بعض فقہ کے ماہر استاذ بن جاتے، تو بعض صرف و نحو کے ماہر استاذ بن جاتے، تو بعض ادب کے ماہر بن جاتے، تو بعض الگ فنون کے ماہر بن جاتے۔ یہ سلسلہ چونکہ بغداد ایک علم کا مرکز کہلاتا تھا، وہاں سے یہ سارے علوم و فنون پھیلا کرتے تھے، اور لوگ وہاں پہنچتے اور علم حاصل کرتے تھے۔ اور میرے نبی کا جو زمانہ تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا، چونکہ آپ ماشاءاللہ مکتب بھی وہیں تھا، مدرسہ بھی وہیں تھا، کالج بھی وہیں تھی، اور اسی طرح ڈگری کالج بھی وہیں تھی، یونیورسٹی بھی وہیں تھی۔ سارے علوم کا منبع و مرکز مدینہ المنورہ، یہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا، وہ یہ یونیورسٹی کہلاتی تھی۔ حضرات صحابہ مختلف علاقوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے، قرآن کا علم حاصل کرتے، حدیث کا علم حاصل کرتے، مختلف فنون کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حاصل کرتے، اور پھر اس کے بعد تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ قبیلے لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنا شروع کر دیا، کہ پورے قبیلے والے آ جائیں کہ یہاں نبی کی بارگاہ میں، نبی کے شرف میں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہ کے وہ علم حاصل کریں۔ ایسا بھی ہوتا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب اس مقصد کے لیے نکل پڑیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر قبیلے میں اور ہر جماعت میں سے ایک ایسی جماعت ہو، مثال کے طور پہ ایک قبیلے میں 1000 لوگ ہیں، اس میں سے چند لوگ، ایک 50 لوگ، 25 لوگ، 100 لوگ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں، علم سیکھیں، دین سیکھیں، پھر واپس آئیں اور اپنی قوم کو بتائیں، سمجھائیں کہ یہ دین ہے، یہ تفسیر ہے، یہ حدیث ہے، یہ فقہ ہے، یہ ساری چیزوں کا علم ان کو عطا کریں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کو سیکھنے کے لیے ایک جماعت، اور اس کے بعد کی جو جماعت ہے کہ وہ اپنی دوسری جماعت جو وہاں رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اسے جا کے دین کی سمجھ بتا دے۔ بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ پورے عرب ہیں، یہ عربی سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اب یہ قرآن اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، حدیث اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ذرا یہ پوچھ لوں اور آپ سے یہ معلوم کر لوں کہ بہت سارے احباب یہاں اردو بول لیتے ہیں اور اردو میں اچھی بات چیت کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار بعض احباب پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردو میں پڑھنے آ گیا تو سائنس کی چیزیں اردو میں لکھی گئی ہیں تو سمجھ میں آ جائیں گی، میتھمیٹکس کی چیزیں اردو میں لکھی گئی ہیں بغیر استاد کے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں، اور تاریخ لکھی گئی ہے بغیر یعنی استاد کے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اردو ہی میں لکھی گئی ہیں، لیکن استاد کی ضرورت پیش آتی ہے اسے سمجھنے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے، جب جا کر وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نہیں، یہ ہماری مادری زبان میں ہے، اب اسے خالی ہم نے پڑھ لیا تو ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہاں آج کل نیا طریقہ آ رہا ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور بہت باریکیاں آئی ہوئی ہیں، جب جا کر چیزوں کا سمجھنا، سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن
بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیے یہ نئے طریقے آ گئے ہیں، لیکن یہ مدارس میں پڑھنے والے اور یہ مدارس میں پڑھانے والے بس وہی پرانی چیزیں پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اب یہ نئے زمانے سے میل نہیں کھاتے اور یہ نئے زمانے سے یہ جڑنا نہیں چاہتے، بس وہ پرانے طریقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے ہم ان کو سمجھائیں، کیسے ان کو بتائیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو آنکھ کا ڈاکٹر ہے وہ آنکھ کے علم میں ماہر ہوگا، کان کا ڈاکٹر ہے اور اسی طرح گلے کا ڈاکٹر ہے وہ کان اور گلے کے علم میں ماہر ہوگا، اور بعض احباب دل کے امراض کے ماہر ہیں تو ان کے پاس آپ جائیں گے، علاج کرائیں گے۔ اب آپ ان سے کہیے بھئی آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ ان ساری چیزوں کا علاج کر دیجئے، میری کڈنی بھی خراب ہو گئی ہے، میرا دماغ بھی پھٹ گیا ہے، آپ ہی دماغ کا بھی علاج کرا دیں، آپ میری کڈنی بھی درست کر دیں، آپ ہی میرے ہارٹ کو بھی درست کر دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہاں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک ماہر ہے، اس کے پاس جائیں گے، سیکھیں گے اور اس کے پاس جائیں گے، علاج کرائیں گے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عالم کو یہ بھی معلوم ہو جائے، عالم کو وہ بھی معلوم ہو جائے، عالم ڈاکٹر بھی بن جائے، عالم انجینئر بھی بن جائے، عالم آرکیٹیکٹ بھی بن جائے اور عالم تاجر بھی بن جائے، عالم فلاں بھی بن جائے۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ قرآن کا جو علم ہے یہ اللہ رب ذوالجلال کا دیا ہوا علم ہے۔ ایک ایسی ہماری جماعت ہونی چاہیے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سمجھے اور قرآن کی باریکیوں کو مکمل طور پہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں یقین کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکوں گا کہ اگر ہماری پوری زندگی بھی قرآن کو سمجھنے میں لگا دے، ہم قرآن کو تھوڑا ہی سمجھ پائیں گے، پورا سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کی ہر آیت میں اتنی باریکیاں، جیسے متن ہوتا ہے اب اس کے نیچے لکھے جاتے ہیں کہ یہ مطلب، یہ مطلب، یہ مطلب، یہ سارے مطلب نکلتے رہیں گے اور ساری چیزیں ہمارے سامنے آشکار ہوتی جائیں گی، لیکن ہم مکمل طور پہ کبھی قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پوری طرح سے قرآن کو سمجھ لیا ہے اور اس کی پوری تفسیر لکھ دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کے ذریعے سے نئے انکشافات ظاہر کرتے جائیں گے، نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی جائیں گی، میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے سوچا کہ یہ جو مختلف درس کے حلقے لگتے ہیں کہ تفسیر کے لیے ایک استاذ، حدیث کے لیے ایک استاذ، ادب کے لیے استاذ، فقہ کے لیے ایک استاذ، اب طلبہ وہاں پڑھ کے اب یہ پورا یعنی مغلیہ دور کے ساتھ یہ سلسلہ ختم ہو رہا تھا، تو ایسے میں ہمارے علماء نے بریلوی شریف کے ہو، دیوبند کے ہو اور اسی طرح ہمارے اہل حدیث کے علماء ہو اور دوسرے ہر یعنی مسلک کے علماء نے غور و فکر کیا کہ نہیں، ہم ایک ایسا نصاب بنائیں جسے پڑھ کر طالب علم محدث بھی بن سکے، مفسر بھی بن سکے اور ادب کا ماہر بھی بن سکے، صرف و نحو کا ماہر بھی بن سکے۔ اس لیے ہمارے ان علماء نے درس نظامی کا ایک طریقہ کار ڈھونڈ نکالا۔ اس میں بریلوی مکتب فکر کے علماء بھی ہیں اور اس میں دیوبندی مکتب فکر کے علماء بھی ہیں، اس میں اہل حدیث بھی ہیں اور دوسرے مکتب فکر کے علماء بھی ہیں۔ یہ ہر طور کے علماء انہوں نے ڈھونڈ نکالا کہ کچھ گنٹھیاں تفسیر کے ہو جائیں اور کچھ اسباق حدیث کے ہو جائیں، کچھ اسباق ادب کے ہو جائیں، کچھ اسباق صرف و نحو کے ہو جائیں، کچھ اسباق تاریخ کے ہو جائیں، کچھ اسباق حساب کے ہو جائیں، کچھ اسباق اور چیزوں کو سمجھنے میں، فقہ کے چیزوں کو سمجھنے میں ہو جائے۔ تو ہمارے درس نظامی کے حساب سے 8 گھنٹیاں 7 گھنٹیاں ترتیب دے دی گئی کہ ان کے ذریعے سے طلباء کو مختلف فنون، مختلف علوم سے آراستہ کیا جائے۔ اس کے لیے
8 سالہ کورس کہیں 7 سالہ کورس ترتیب دے دیا گیا کہ یہ کتابیں پڑھیں، تو جب جا کے وہ طالب علم عالم کہلائے گا، پھر ایک اور سال یا 2 سال پھر افتاء کرتا ہے تو وہ مفتی کہلائے گا، یا یہ ہے کہ 1 سال تفسیر میں اور اسے ماہر ہونا چاہے تو وہ جب ماہر ہوتا ہے تو وہ مفسر قرآن، یہ حدیث میں ماہر ہونا چاہتا ہے تو محدث، اور اسی طرح دوسرے علوم میں اگر ماہر ہونا چاہتا ہے تو وہ وہاں اس کے لیے راستے کھول دیے گئے۔ ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ جس کسی نے بھی لمبا جبہ پہن لیا، ازار پہن لیا اور داڑھی چھوڑ لیا اور سر پہ ٹوپی پہن لیا، ہم نے اسے مولوی صاحب پکارنا شروع کر دیا، جی مولوی صاحب آؤ جی، جی مولوی صاحب جاؤ جی۔ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں گردش کرنے لگے، جس کی وجہ سے ہم مولوی کی جو ڈگری ہے اس ڈگری کو ہم نے خود گھٹانے کا کام کیا ہے۔ یا میرے اللہ، یہ جو ڈاکٹر ہے، اب کسی نے ذرا سوٹ پہن لیا اور ٹائی ڈال لیا تو ہم اسے کہیں گے کہ جو بھی سوٹ پہن لیا ٹائی ڈال لیا، ڈاکٹر صاحب آئیے ہمارا علاج کر دیجئے۔ ارے ڈاکٹر صاحب یہ جو بھی سوٹ پہن لیا ٹائی ڈال لیا، کیا ہم اسے ڈاکٹر کہیں گے؟ اسے ڈاکٹر نہیں کہیں گے۔ اب جب اس نے MBBS کی ڈگری کی، MD کی ڈگری کی، اب وہ مختلف فنون کا ماہر ہوا تو اسے ہم ڈاکٹر پکارتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم نے اسے مذاق بنا کے رکھ لیا کہ جس کسی نے بھی جبہ پہن لیا یا یہ کہ داڑھی چھوڑ دیا اور اسی طرح ٹوپی پہن لیا تو ہم اسے پکارنا شروع کیا، مولوی صاحب، تو گویا کہ مولوی کی ڈگری کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا۔ غیروں کو اسے کمتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نیچے گرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معاشرے نے خود ہی مولوی کو نیچے گرانے کی کوششیں کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں، ایک مولوی، ایک عالم، ایک مفتی یہ ایسے ہی مراحل سے گزر کر نہیں بنتا، یہ صرف و نحو کی کتابیں بھی پڑھتا ہے، یہ تجوید کی کتابیں بھی پڑھتا ہے، یہ حدیث کی کتابیں بھی پڑھتا ہے، یہ تفسیر کی کتابیں بھی پڑھتا ہے، حساب کی کتابیں بھی پڑھتا ہے، جغرافیہ کی کتابیں بھی پڑھتا ہے، تاریخ کی کتابیں بھی پڑھتا ہے، فقہ کی کتابیں بھی پڑھتا ہے۔ آپ ذرا جب آپ کو موقع ملے ہمارے مدرسے میں آئیں، یہ جو فقہ کی کتاب ہدایہ ہے اسے ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں، 4 جلدوں پہ مشتمل ہے، اگر تھوڑی دیر آپ ان 4 جلدوں کو اٹھا کے رکھیں بوجھ اٹھا نہیں سکیں گے، اتنی وزنی کتابیں۔ اور یہ جو تفسیر کی کتابیں ہیں، معارف القرآن کا پورا 8 سیٹ یعنی 8 جلدوں میں ہے، 9 جلدوں میں ہے، ذرا ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی وزنی کتابیں ہیں۔ طالب علم حدیث کا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ناظرہ قرآن پڑھ لیا تو یہ مدرسے میں پڑھ لیا ہے۔ مکتب الگ ہے، مدرسہ الگ ہے، عربک کالج الگ ہے، یونیورسٹی اسلامک الگ ہے، اسے ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کیا کیا، مکتب کو مدرسے کا نام دے دیا اور اسے ہم مدرسہ اب یوپی میں جو بند کیا ہے، آپ کو پتا ہے کس کو بند کیا؟ اردو اسکولوں کو وہاں مدرسہ پکارتے ہیں۔ اب یہ اردو اسکول جتنے ہیں وہ وہاں مدرسے ہیں، اب وہ حکومت کے تحت چلتے ہیں، چونکہ اردو پڑھنے والے وہاں طلبہ نہیں ہیں، اس لیے 2000 سے زیادہ مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ یوپی حکومت نے، یہ اخبار میں آ گئی سرخی۔ اب ہم سوچنے لگے، ارے بھائی دیکھو یوپی میں اتنے مدرسے بند کر دیے گئے، یہ اردو اسکول بند کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، ذرا اردو اسکولوں کو جائیں کہ وہاں کی کیا حالت ہے، وہاں کس طرح بوسیدہ چیزیں ہیں، ڈیسک ملیں گے بہت پرانے، دیواریں ملیں گی بوسیدہ، اور وہاں کے اساتذہ ماشاءاللہ، میں کیا کہوں آپ سے، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نظر انداز ہونی شروع ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہمارے طلبہ ان اسکولوں میں جانا بند کر دیا۔ بہت ساری یہاں بھی اردو اسکولز بند ہو رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ طلبہ نہیں ہیں۔ اب کیا اساتذہ کو بٹھا کے حکومت تنخواہ دیتی رہے؟
کیوں دے؟ اس لیے کہ یہاں طلبہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ بند کیے جا رہے ہیں۔ ہم اپنوں نے کوشش کی کہ ہمارے ان بچوں کو اسکول کے اس نظام کو بہتر سے بہتر کر کے اسے گود لے کے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم نے فکر کی۔ کون ذمہ دار ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ اردو اسکول ہمارے اس ریاست میں کیوں بند ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ سے بند ہو رہی ہیں؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا، نہ ہمیں اس کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ حال ہے، ہمارے اساتذہ روتے ہیں، آ کے ہمارے سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیے حکومت اردو اسکولوں کو بند کر رہی ہے، ہمارے ٹیچرز کو دوبارہ سلیکشن نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سارے اساتذہ کو نکال رہے ہیں، بہت ساری شکایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ جب جا کے دیکھیں اردو اسکولز کو، کیا کبھی آپ نے محلے والوں نے اپنے محلے کی اردو اسکول کو گود لینے کا ارادہ کیا؟ مساجد کی کمیٹیاں بن کے اسے گود لینے کی کوشش کی؟ نوجوانوں نے جو یہ بولتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیا وہ ان کے پاس کام نہیں ہے کہ یہ جا کے دیکھیں اور اسے گود لیں؟ حکومت گود دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیں فرزہ ٹاؤن کی ایک اردو اسکول، ڈی جے ہلّی کی اردو اسکولز، بہت سارے لوگوں نے اسے گود لیا۔ فرزہ ٹاؤن کی جو مسجد کی کمیٹی ہے اس نے خود گود لے لیا۔ آج آپ جائیں گے تو وہ عمارت بڑی اچھی لگے گی، وہاں کا فرنیچر اچھا لگے گا۔ بچوں کی تعداد پہلے 160 170 تھی، اب میں نے معلوم کیا تو 1000 کے قریب تعداد ہے۔ اگر آپ پڑھنے کے لیے اچھا ماحول فراہم کرتے ہیں اور وہاں بچوں کے لیے اٹریکٹیو چیزیں رکھتے ہیں تو بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے، شوق سے پڑھیں گے۔ ان کے پاس فیس دینے کے لیے فیس نہیں ہے، پیسے خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس سہولت نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ماحول دیجئے۔ آپ نوجوان ہیں، مسجد کے کمیٹیوں کے جو محلے میں مساجد بنے ہوئے ہیں وہ سب مل کے اکٹھا ہو کے اپنے محلے کی اردو اسکولوں کا جائزہ لیں، گود لینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ایک تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں جو مدرسے ہیں ان مدرسوں کو درس نظامی کے ساتھ کہا جائے گا، بولا جائے گا، لکھا جائے گا۔ درس نظامی اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتب الگ ہے۔ مکتب کا مطلب ہے جہاں ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ مکتب جاتے ہیں، اسے بھی مدرسہ ہی کہا جاتا ہے کہ مدرسہ جا رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں۔ لیکن درس نظامی کا جہاں نظام ہے وہ بڑا مدرسہ، وہ عربی کالج، وہ درس نظامی کی درسگاہ، جہاں 8 سال پڑھنے کے بعد ایک طالب علم عالم بنتا ہے، پھر اس کے بعد اور 2 سال لگانے پہ وہ مفسر بنتا ہے، 1 سال لگانے پہ قاری قرآن بنتا ہے۔ ہاں ایسے ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ سوچنے لگے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو نیچی نظر سے دیکھیں، ہم ان کی عزت ہم خود گرائیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، جو طالب علم 8 سال پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اس کے پاس سند ہوتی ہے کہ جی ہاں میں نے 8 سال 7 سال اس مدرسے میں یہ کتابیں پڑھ کے فارغ ہو کے میں نے سند حاصل کیا ہے، ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ڈگری حکومت کی نظر میں منظور نظر نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں منظور نظر ہے۔ اس لیے کہ ایک عالم، اس کی کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے، یہ پورا وقت لگاتا ہے قرآن کو سمجھنے میں، یہ پورا وقت لگاتا ہے حدیث کو سمجھنے میں کہ جی ہاں یہ باب یہ اس بارے میں آئی ہے، یہ حدیث اس بارے میں آئی ہے، قرآن کا یہ حکم یہاں اس سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں کتنی آیتیں ہیں، کتنی حدیثیں ہیں اور کتنے مسائل ہیں، ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے پوری طرح، جیسے اگر آپ اس وقت ایک بٹن دیں کہ اگر تجارت کے سلسلے میں کتنی آیتیں ہیں قرآن میں، آپ کو آسانی سے پوری آیتیں مل جائیں گی۔ اگر آپ یہ لکھیں کہ مجھے سود کے بارے میں قرآن کی آیتیں چاہیے، آپ کو سود کے سلسلے میں پوری آیتیں ملیں گی کہ ہاں قرآن میں اللہ نے یہاں سود کے سلسلے میں یہ آیت بیان کیا ہے جسے ربا کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی بہت سارے مسائل
اگر ان کا تلاش کرنا ہے تو آج کل کا جو نیا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ مارے آپ کو مسئلہ مل جائے گا، ساری حدیثیں، ساری آیتیں یکجا آپ کو مل جائیں گی آسانی سے۔ آسان ہے دین کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ اگر ایک عالم صرف پڑھ لے، اگر اس پہ عمل نہ کرے تو اس کا علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم اس لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے، اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے۔ اگر ہم پڑھ لیے، قرآن سمجھ رہے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو ہمارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ علم اس لیے دیا ہے کہ ایک عالم اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اگر ہم عالم بھی بن جائیں، اگر ہم مفتی بھی بن جائیں، ہمارے لیے نجات کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے بخش دیا، اللہ نے درگزر کر دیا، ہم بچ پائیں گے۔ یہ ہمارا علم ہم کو بچا نہیں سکے گا، یہ ہماری ڈگری ہم کو بچا نہیں سکے گی، یہ ہمارا حفظ قرآن ہم کو بچا نہیں سکے گا۔ ہاں اگر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں بخش دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ جاؤ، ہم صرف نظر کرتے ہوئے تمہیں جنت کا حقدار بناتے ہیں، جب جا کے۔ اس لیے کہ حضرت عمر اتنے بڑے صحابی، اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی زبانی خوشخبری سنا دی تھی جنت کی۔ ایک مجلس میں 10 صحابہ کو جو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دوسرے صحابہ، جن 10 صحابہ کو خوشخبری سنائی تھی حضرت عمر، ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کاش میں بھی درخت کا پتا ہوتا، اس لیے کہ جیسے درخت کے پتے سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا، قیامت کے دن میرا رب مجھ سے بھی کوئی حساب و کتاب نہ کرتا۔ اگر کنکر ہو جاتا میں بھی ایسے ہی پڑا ہوتا، کاش قیامت کے دن مجھے بھی کوئی سوال و جواب نہ ہوتا۔ حضرت عمر اتنے بڑے صحابی اور اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں، اور ہم کیا ہماری حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ ہم پہ رحم نہ فرمائے، اللہ ہم پر کرم کا معاملہ نہ فرمائے، اللہ ہم پہ صرف نظر کا معاملہ نہ فرمائے، ہم بچ نہیں پائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو مدرسے ہیں اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین کے قلعے ہیں، یہاں دین سیکھتے ہیں۔ ہاں انگریزی سیکھنے کی بھی ذرا ضرورت ہے تو تھوڑی بہت انگریزی بھی سکھائیں، کمپیوٹر سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، تھوڑا بہت کمپیوٹر بھی ہمارے ان مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کو سکھائیں، لیکن ماہر بنائیں کہ یہ MBA کر لیں مدرسے پڑھنے والے، کہ یہ ڈاکٹر بن جائیں، یہ انجینئر بن جائیں۔ ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ ایک جماعت ہو جو صرف اور صرف حدیث میں اور اسی طرح تفسیر میں، اسی طرح فقہ میں ماہر ہوں اور پوری امت کے لوگوں کی رہنمائی فرمائے۔ ہمارا تصور کیا ہے؟ ارے بھائی جو مولوی ہے یہ بالکل معمولی کپڑے پہن کے رہے، غریب رہے، اگر غریب رہے تو وہ بھی دیکھا نہیں جاتا، اگر ذرا مالدار ہو جائے، اگر اس کے پاس اچھی گاڑیاں آ جائے وہ بھی دیکھا نہیں جاتا۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، چیف جسٹس ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ مولوی اس لیے کہ یہ مولوی ہے یہ ہر طرف سے دھتکارا جاتا ہے، اگر یہ گیا گزرا ہو دیکھو یہ 6,000 7,000 8,000 کی تنخواہ پہ امامت کرتا ہے، موزن کا کام کرتا ہے، مدرسے میں پڑھانے کا کام کرتا ہے، اگر کوئی اچھا تاجر بن جائے تو کہتے ہیں کہ مولوی ہو کے ہاں دیکھو دیکھو کاروں میں پھر رہا ہے، دیکھو بڑے بڑے بنگلے بنا لیا ہے، اب وہ بھی دیکھا نہیں جاتا، یہ بھی دیکھا نہیں جاتا، تو بیچارہ مولوی کرے تو کیا کرے۔ اللہ رحم فرمائے امت پہ، ہم کسی کو بھی حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کسی کو بھی حسد کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہمارا بھائی ہے، اچھا جی رہا ہے، اسے دیکھ کے حسد کر کے اسے گڑھے میں نیچے گرانے کا کام ہم ہرگز نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ میرا بھائی ہے، ترقی کر رہا ہے، دعا کریں کہ اور ترقی کرے اور اوپر جائے۔
اور اسی طرح ہمارا ایک عالم ہے اچھی ترقی کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی نیت اچھی رکھیں کہ چلے ہمارے عالم صاحب ہیں ترقی کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ نہ آئے، دھوکہ نہ آئے، دغا بازی نہ آئے، غلط کام اپنے اندر نہ آئے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اگر آگے بڑھتا ہے سچائی کے ذریعے، سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے، اچھا جی رہا ہے، دیکھ کے خوش ہوں، دل سے دعائیں دیں کہ چلیں اچھا جی رہا ہے، چاہے عالم ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی خستہ حالت میں ہو اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کی زندگی میں اچھائی عطا فرمائے، اچھی زندگی عطا فرمائے، اس کے ان پریشانیوں سے نکل کے اللہ اس کے لیے اچھی خوشگوار زندگی عطا فرمائے، دعا نکالیں اپنے زبانوں سے۔ یقین مانیے جب ہم دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں، دوسروں کی اچھائی چاہتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے بھی اسی طرح راستے کھول دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حسد کی آگ میں جلتے ہیں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھنے میں بڑی ترقی تھی لیکن اوپر سے نیچے ایسے گرے کہ ان کا پورا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اللہ اس طرح کی عزت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ساری عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ اسی عزت عطا فرمائے کہ اس کے بعد نیچے گرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، بدنامی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو مدرسے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں جب ملک آزاد ہوا تھا اس وقت علماء نے لوگوں میں جان پھونکا تھا، لوگوں میں جان ڈالا تھا، اس لیے آج لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہ علماء ہوں گے تو ان کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب یہ کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ مدرسوں سے تیار ہوتے ہیں، چلو ان کے مدرسوں کو ہی بدنام کر دیں، ان کے مدرسوں کو ہی ختم کر دیں، یہاں سے نکلنے والا پروڈکٹ ہی تیار نہ ہو تو اب لوگوں کو بتلانے والا، لوگوں میں جان پھونکنے والا ہی نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ قوم خود مر جائے گی، ان کو کسی کو مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے ایسی سازشیں ہوتی ہیں، رچی جاتی ہیں، لیکن ہم ان سے باخبر ہونا ہے۔ ہم ان کے کہنے کے مطابق ان کے بہکاوے میں آ جائیں اور ان کی باتوں میں ہماری بات بھی ملا کے کہیں یہ کیا ہے، یہ تو دہقانی ہے، یہ پرانی باتوں میں پڑا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہم ہرگز نہ کہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس وقت ہمارے لیے سارے انصاف کے دروازے کھل گئے ہیں اور سارے انصاف ہمارے لیے مل جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس وقت آزمائشیں ہیں، سپریم کورٹ میں حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، سنوائی چل رہی ہے، تقریباً پیر سے شروع ہوئی ہے، برابر ہر دن سنوائی ہوتی آ رہی ہے۔ اب 12 تاریخ سے CAA یعنی اسی طرح NPR، اس ساری چیزوں کی سنوائی بھی شروع ہونے جا رہی ہے کہ یہ CAA ضروری ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی گزارش سپریم کورٹ میں پیش کی تھی، تو اب ان کی باتوں کو سننے کے لیے یہ وقت انہوں نے طے کیا ہے کہ اب 12 تاریخ سے سنوائی شروع ہو رہی ہے۔ اب انصاف ملے گا نہیں ملے گا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا عمل کیا ہو، ہماری ذمہ داری کیا ہے، میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے کہ ہمارے وکلا وہاں کوشش کر رہے ہیں، سپریم کورٹ جانے سے پہلے مجھے فون کیا، حجاب کے مسئلے میں بھی ہمارے ایک سینئر وکیل، غیر مسلم وکیل، انہوں نے بھی فون کر کے بات کیا، مولانا صاحب ہم تو جا رہے ہیں اپنی بات رکھیں گے، لیکن فیصلے کے سلسلے میں آپ تمام مسلمانوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہم یہاں بات رکھیں گے، انصاف کی بات رکھیں گے، لیکن فیصلے صادر ہونے کے لیے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ سے ادب سے، درد سے، دکھ سے گزارش کرتا ہوں، وقت ہے اس وقت میرے رب کو منانے کا۔ اگر اب تک ہماری زندگی میں گناہ تھے اب چھوڑ دیں، توبہ کر لیں۔ ہاں ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، ہم کوئی اتنے پاہے کے ولی نہیں ہوئے، ہاں ہم بھی انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ چلیں ہم سب مل کے توبہ کریں، اٹھیں تہجد کے وقت میں، جب پوری مخلوق سوئی ہوئی ہو اس وقت اٹھ کے دعا کریں، دعا کرنے کا وقت ہے۔ اے میرے رب حق کے فیصلے صادر فرما دیجئے،
ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے میرے رب، یہ ہمارا ملک ہندوستان، اس سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اے میرے رب، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اس وقت دعا کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے یہ وکیل جانے سے پہلے بڑے وکیل فون کر کے مجھ سے کہا، حضرت ہم جا رہے ہیں، ہفتے کے دن ہمارا یہاں بنگلور سے روانگی ہے، آپ ذرا مساجد میں اعلان کریں، آپ لوگوں سے گزارش کریں، کس کی دعا میں کیا تاثیر ہے کوئی نہیں جانتا۔ ارے کیا عالم، کیا حافظ، کیا فقیہ، کیا مفتی، ارے کیا ایک معمولی سا آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تڑپ ہے، درد ہے، دکھ ہے، پکارتا ہے میرے رب کو، قسم ہے میرے رب کی، اس کا عرش بھی تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے کہ میرا یہ بندہ پکار رہا۔ اس لیے کوئی بھی اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، ارے میری کیا حیثیت، نہیں، اللہ جانتا ہے کہ کس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ یہ نہیں جانتے کہ تم کس زبان میں دعا مانگ رہے ہو، تمہارے الفاظ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اے میرا رب تو وہ ہے کہ ابھی دل میں ارادہ کر رہا ہے بندہ، میرا رب وہ بھی جان لیتا ہے، میرا رب وہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ اب ہمیں پکارنے کا وقت آیا ہے، اللہ کو منانے کا وقت آیا ہے۔ یہاں سنوائیاں چل رہی ہیں، ہماری باتیں وہاں پیش کی جا رہی ہیں، کہیں ہماری بیٹیوں کا مذاق نہ بنے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ دین ہمارے لیے عطا فرمایا ہے، یہ دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ہاں، میرے رب نے ہمارے لیے یہ دین اسلام عطا کیا ہے، یہ کامل دین ہے۔ اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دعا کریں۔ آپ احباب بھی اپنی بچیوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کریں کہ وہ بھی گھروں میں مصلی بچھا کے دعا میں لگیں، ذکر میں لگیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد گھروں میں اب شروع کریں، 40 مرتبہ صبح میں، 40 مرتبہ شام میں، اور اسی طرح حسبنا اللہ نعم الوکیل کا ورد مغرب کے بعد یا فجر کے بعد 200 مرتبہ یہ ورد جاری رکھیں اپنی زبان پہ کہ صبح 200 مرتبہ یہ ورد، یا 212 مرتبہ، بعض ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 212 کی گنتی ہے۔ اب اس میں کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے 212 مرتبہ آپ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا ورد کریں، اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بیٹیوں سے بھی کہیں، ماؤں سے بھی کہیں، بہنوں سے بھی کہیں، آپ خود بھی دعاؤں میں لگیں۔ اے میرے رب، ہم جو کچھ کرتے ہیں کیے ہیں، ہمارے احباب، ہمارے وکیل پہنچے ہیں، وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، لیکن انصاف کی گدی پہ بیٹھنے والا حق کا فیصلہ کرے۔ لیکن اے میرے رب، تو انصافوں کا انصاف کرنے والا ہے، تو سب سے بڑا منصف ہے، انصافوں کا انصاف کرنے والا ہے۔ اگر تیری بارگاہ میں ہم رد کر دیے جائے، یہاں جھوٹے فیصلے ہو سکتے ہیں، جھوٹے نتیجے نکل سکتے ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں نہیں، اس لیے کہ ہم تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگر تو بھی ہمیں دھتکار دے تو جائیں تو کہاں جائے؟ تیرے در کے علاوہ کون سا ہمارے لیے در ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ایک ایک بیٹی کی حفاظت فرمائے، ایک ایک نوجوان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہر قسم کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین و تمکین، اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ پچھلی جمعہ جب ہم نے آپ سے گزارش کی کہ رام نگر میں سیلاب آیا، اس کے لیے آپ چندہ اکٹھا کریں، بہت سارے احباب نے من مٹھیاں ڈالے، 1,30,54,750 روپئے یہ چادر کی پوری جمع پونجی تھی۔ ہم نے جمعیت العلماء کے صدر حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی کو بلا کر جامع مسجد ٹرسٹ کے ذریعے، یعنی جامع مسجد ٹرسٹ کے ذریعے، اور آپ سب کا چندہ ان کے حوالے کیا، اس لیے کہ وہ جا رہے ہیں جہاں لوگ غریب ہیں ان کو وہ مدد کر رہے ہیں۔ ہم نے جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کے حوالے ہماری اس رقم کو کریں
اس کی پوری رسید میرے پاس بھی ہے اور ٹرسٹ کے پاس ہم نے جمع کیا ہے، جو احباب بھی دیکھنا چاہتے ہوں دیکھ لیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری شفافیت کے ساتھ جو چیز جس مقصد کے لیے لی گئی اس مقصد کے لیے ہم نے پہنچا دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن اے میرے رب، یہاں آنے والے چھوٹی چھوٹی خدمت کر کے، چھوٹا چھوٹا کام کر کے بہت مشکل سے اپنی گاڑی رقم کو جمع کیا ہے، لیکن میرے رب جو مخلص رقم ہوتی ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایک کھجور منہ میں ڈھال کے پوری زندگی گزار لیا تھا صحابہ نے، کھجور کا بین چوس کے پیاس ان کی دور ہو گئی تھی، کھانے کی بھوک دور ہو گئی تھی۔ اے میرے رب، ہمارے ان بھائیوں کی بھی تو مدد فرما۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جامع مسجد ٹرسٹ کی جانب سے کہ ماشاءاللہ ٹرسٹ کی گزارش پہ آپ نے یہاں چادر میں جمع کیا اور وہ رقم ہم نے وہاں پہنچایا ہے اور ان کے ذریعے سے مستحقین تک پہنچانے کا پورا ہم نے نظام بنایا ہے۔ اللہ کرے کہ جو احباب بھی اس سے متاثر ہیں، ان کی جو ہم نے چھوٹی مدد کی ہے، اللہ اسے قبول فرما کر ہمارے لیے یہ طریقہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور یہ پونجی ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنا دے۔ الحمدللہ جامع مسجد اور جامع مسجد کے تحت چلنے والے تمام ادارے یہ آپ سب کے تعاون سے ماشاءاللہ چل رہے ہیں۔ بہت سارے ضروریات اس میں برابر آپ چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، بند مٹھیاں ڈال کے جاتے ہیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اپنا نام ہو نام نہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے، نیت یہ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب لکھ رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ وہاں میرے لیے آخرت میں ذریعہ بنائیں گے نجات کے لیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح تعاون کرتے آ رہے ہیں اسی طرح بھرپور تعاون کر کے جائے۔ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرما کر جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو سیلاب کی زد میں آ کے ان کے مکانات نہیں ہیں، ان کی ساری چیزیں ضائع ہو گئی ہیں، ان کا مال ضائع ہو گیا ہے، اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، پھر زندگی مکمل طور پہ کھڑا ہونے کے لیے راستے آسان فرمائے، اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں مختلف مسائل ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ہر دن ایک نیا مسئلہ اٹھ آتا ہے اور ہم اور آپ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ مسائل اتنے زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قوم کا ہر فرد، ملک کا ہر فرد پریشان سا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کن وجوہات کی بنا پر ان مسائل سے ہم اور آپ دوچار ہیں۔ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی غور و فکر کرنا ہے کہ کیا وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے پریشانیاں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ، ہم اور آپ کیسے ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں
تاکہ پہلے ہی سے ہمیں معلوم ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کیسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اگر معلوم ہی نہ ہو تو ہم بھی ان کے جال میں بہت آسانی سے پھنس جاتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2-4 ہفتوں سے مدارس کے سلسلے میں مختلف باتیں لکھی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں۔ یو پی میں کئی ہزار مدارس کے بند کرنے کی خبریں پڑھنے کو مل رہی ہیں، اور ہماری اس ریاست کے میں وزیر نے بھی کہا کہ مدرسوں میں ہمارے نمائندے جائیں گے، وہاں کی تعلیم کے سلسلے میں معلوم کریں گے۔ اور یہ بھی خبر اڑائی گئی کہ مدرسے میں ہمارے نمائندے گئے، لیکن ہمارے نمائندوں کو اندر داخل ہونے ہی نہیں دیا، وہیں سے واپس بھیج دیا۔ اس طرح کی مختلف خبریں، مختلف باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان میں گردش کرنے لگی ہیں۔ ایسے میں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مدارس کیا ہے، ان کی کیا ضرورت ہے۔ اس میں کتنے طلبہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، ان ساری چیزوں سے مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی باخبر رہنا ہے، تاکہ صحیح علم ہو سکے، صحیح باتیں ہمارے سامنے آ سکیں۔ اس لیے مجھے بھی جاننا چاہیے اور آپ کو بھی جاننا چاہیے۔ دیکھیے، ہمارے ملک میں 800 سال کی تاریخ ہے۔ پہلے کوئی خاص مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک محدث ہوتے تھے، ایک مفسر ہوتے تھے، ایک فقیہ ہوتے تھے، یا یہ ہے کہ ایک صرف و نحو کے ماہر استاذ ہوتے تھے۔ طلبہ کبھی کسی کو شوق ہوتا کہ میں صرف و نحو سیکھوں تو وہ صرف و نحو کے استاد کے پاس پہنچتے، ان سے صرف و نحو کی تعلیم حاصل کرتے۔ بعض دفعے طالب علم کو یہ شوق ہوتا کہ میں حدیث کا علم سیکھوں تو وہ محدث کے پاس پہنچتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے، ان سے حدیث کا علم سیکھتے۔ بعض طلباء کو تفسیر کا علم سیکھنے کا شوق ہوتا تو وہ تفسیر سیکھنے کے لیے استاذ کے پاس جاتے، تو ان کی نگرانی میں اور ان کے درس میں بیٹھ کے تفسیر کا علم حاصل کرتے۔ اس طرح سے وہ مفسر قرآن بن جاتے، اور بعض محدث کبیر بن جاتے، تو بعض فقہ کے ماہر استاذ بن جاتے، تو بعض صرف و نحو کے ماہر استاذ بن جاتے، تو بعض ادب کے ماہر بن جاتے، تو بعض الگ فنون کے ماہر بن جاتے۔ یہ سلسلہ چونکہ بغداد ایک علم کا مرکز کہلاتا تھا، وہاں سے یہ سارے علوم و فنون پھیلا کرتے تھے اور لوگ وہاں پہنچتے اور علم حاصل کرتے تھے۔ اور میرے نبی کا جو زمانہ تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا، چونکہ آپ ماشاءاللہ مکتب بھی وہیں تھا، مدرسہ بھی وہیں تھا، کالج بھی وہیں تھی، اور اسی طرح ڈگری کالج بھی وہیں تھی، یونیورسٹی بھی وہیں تھی۔ سارے علوم کا منبع و مرکز مدینہ المنورہ، یہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا، وہ یہ یونیورسٹی کہلاتی تھی۔ حضرات صحابہ مختلف علاقوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے، قرآن کا علم حاصل کرتے، حدیث کا علم حاصل کرتے، مختلف فنون کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے حاصل کرتے، اور پھر اس کے بعد تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ قبیلے لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنا شروع کر دیا، کہ پورے قبیلے والے آ جائیں کہ یہاں نبی کی بارگاہ میں، نبی کے شرف میں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہ کے وہ علم حاصل کریں۔ ایسا بھی ہوتا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اشارہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب اس مقصد کے لیے نکل پڑیں۔
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر قبیلے میں اور ہر جماعت میں سے ایک ایسی جماعت ہو، مثال کے طور پہ ایک قبیلے میں 1000 لوگ ہیں، اس میں سے چند لوگ، ایک 50 لوگ، 25 لوگ، 100 لوگ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں، علم سیکھیں، دین سیکھیں، پھر واپس آئیں اور اپنی قوم کو بتائیں، سمجھائیں کہ یہ دین ہے، یہ تفسیر ہے، یہ حدیث ہے، یہ فقہ ہے، یہ ساری چیزوں کا علم ان کو عطا کریں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، دین کو سیکھنے کے لیے ایک جماعت، اور اس کے بعد کی جو جماعت ہے کہ وہ اپنی دوسری جماعت جو وہاں رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اسے جا کے دین کی سمجھ بتا دے۔ بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ پورے عرب ہیں، یہ عربی سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اب یہ قرآن اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، حدیث اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ذرا یہ پوچھ لوں اور آپ سے یہ معلوم کر لوں کہ بہت سارے احباب یہاں اردو بول لیتے ہیں اور اردو میں اچھی بات چیت کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار بعض احباب پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردو میں پڑھنے آ گیا تو سائنس کی چیزیں اردو میں لکھی گئی ہیں تو سمجھ میں آ جائیں گی، میتھمیٹکس کی چیزیں اردو میں لکھی گئی ہیں بغیر استاد کے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں، اور تاریخ لکھی گئی ہے بغیر یعنی استاد کے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اردو ہی میں لکھی گئی ہیں، لیکن استاد کی ضرورت پیش آتی ہے اسے سمجھنے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے، جب جا کر وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نہیں، یہ ہماری مادری زبان میں ہے، اب اسے خالی ہم نے پڑھ لیا تو ہم کو سمجھ میں آ جائیں گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہاں آج کل نیا طریقہ آ رہا ہے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور بہت باریکیاں آئی ہوئی ہیں، جب جا کر چیزوں کا سمجھنا، سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیے یہ نئے طریقے آ گئے ہیں، لیکن یہ مدارس میں پڑھنے والے اور یہ مدارس میں پڑھانے والے بس وہی پرانی چیزیں پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اب یہ نئے زمانے سے میل نہیں کھاتے اور یہ نئے زمانے سے یہ جڑنا نہیں چاہتے، بس وہ پرانے طریقے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے ہم ان کو سمجھائیں، کیسے ان کو بتائیں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو آنکھ کا ڈاکٹر ہے وہ آنکھ کے علم میں ماہر ہوگا، کان کا ڈاکٹر ہے اور اسی طرح گلے کا ڈاکٹر ہے وہ کان اور گلے کے علم میں ماہر ہوگا، اور بعض احباب دل کے امراض کے ماہر ہیں تو ان کے پاس آپ جائیں گے، علاج کرائیں گے۔ اب آپ ان سے کہیے بھئی آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ ان ساری چیزوں کا علاج کر دیجئے، میری کڈنی بھی خراب ہو گئی ہے، میرا دماغ بھی پھٹ گیا ہے، آپ ہی دماغ کا بھی علاج کرا دیں، آپ میری کڈنی بھی درست کر دیں، آپ ہی میرے ہارٹ کو بھی درست کر دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہاں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک ماہر ہے، اس کے پاس جائیں گے، سیکھیں گے، اور اس کے پاس جائیں گے، علاج کرائیں گے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عالم کو یہ بھی معلوم ہو جائے، عالم کو وہ بھی معلوم ہو جائے، عالم ڈاکٹر بھی بن جائے، عالم انجینئر بھی بن جائے، عالم آرکیٹیکٹ بھی بن جائے، اور عالم تاجر بھی بن جائے، عالم فلاں بھی بن جائے۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ قرآن کا جو علم ہے یہ اللہ رب ذوالجلال کا دیا ہوا علم ہے۔ ایک ایسی ہماری جماعت ہونی چاہیے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سمجھے اور قرآن کی باریکیوں کو مکمل طور پہ اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں یقین کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکوں گا کہ اگر ہماری پوری زندگی بھی قرآن کو سمجھنے میں لگا دے، ہم قرآن کو تھوڑا ہی سمجھ پائیں گے، پورا سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کی ہر آیت میں اتنی باریکیاں، جیسے متن ہوتا ہے،
اب اس کے نیچے لکھے جاتے ہیں کہ یہ مطلب یہ سارے مطلب نکلتے رہیں گے اور ساری چیزیں ہمارے سامنے آشکار ہوتی جائیں گی، لیکن ہم مکمل طور پہ کبھی قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ کوئی مفسر